نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سامعین محترم، عام طور پر لوگ اپنی اولاد کے حوالے سے بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں، بلکہ ہر بندہ ہی پریشان ہے اولاد کی نافرمانی کو لے کر کے۔ اس طرح سے لوگوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ آج کے اس سیشن میں ہم آپ کے سامنے کچھ معروضات رکھیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول کیا ہیں اور ہم کن چیزوں کی پابندی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص کہ جس کو اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت دی ہے اس کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی اور معاشرے کی طرف سے بھی اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اچھا، کامیاب، ذمہ دار شہری بنے اور معاشرے کی خدمت کرے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے، اولاد کا حق یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے لیے اچھی بیوی کا انتخاب کریں۔ اچھی عورت کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے۔ ابو الاسود دولی ایک نواب آدمی تھا، سردار تھا عرب کے اندر۔ ایک دن اپنے بچوں کو بٹھا کے کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ انی احسنت لکم صغارا، جب تم چھوٹے تھے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، وقبل ان تولدوا، اور تمہاری پیدائش سے پہلے بھی ہم نے احسان کیا۔ بچوں نے پوچھا کہ پیدائش سے پہلے آپ نے احسان کیسے کر دیا؟ کہنے لگا کہ میں شاعر تھا، میں حسن پرست تھا، لیکن میں نے اپنے لیے ایسی بیوی کا انتخاب کیا جو کل کو میرے بچوں کی اچھی ماں بن سکے۔ تو اس لیے سب سے پہلا حق تو اولاد کا یہ ہے کہ اچھی عورت کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد پھر پیدائش کے بعد سب سے پہلا حق زندگی ہے۔ بچے کو قتل نہ کریں، قتل کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ سخت گناہ ہے۔ پھر بچہ جب اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد والد کو چاہیے کہ خود اس کے دائیں کان میں اذان کہے، بائیں میں اقامت کہے، قبلہ رخ ہو کر۔ اور اس کے بعد اگلا حق اس کا یہ ہے کہ تہنیق، گھٹی کھجور کے ذریعے سے یا شہد کے ذریعے سے جو اس کے تالوں پہ لگا دی جائے۔ یہ گھٹی یہ بھی بہت اہم ہے، یہ بھی سنت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام خود گھٹی دیا کرتے تھے۔ جناب امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہما دونوں کو حضور نے گھٹی دی تھی۔ پھر اس سے اگلا حق یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کریں۔ عقیقہ 7ویں دن کر لیں، ادروائز یہ ہے کہ پوری زندگی میں جب بھی 7واں دن آئے، جب بھی گنجائش ہو تو عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس کی دعا بہت شاندار ہے، تو عقیقہ کرنا چاہیے۔ اس طرح سے جیسے ہی عقیقہ کریں تو اس کے ساتھ ہی اس کے سر کے بال جو ہے وہ مونڈ دیے جائیں، بال ہیں، ناخن ہیں، ان کو دفن کر دیا جائے، اور اس طرح سے بالوں کے جو وزن ہے اس کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ کر دینی چاہیے۔ یہ ایک طرح سے بچے کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ لڑکا ہے تو اس کے ختنے کروائیں، اگر کمزور ہے یا ڈاکٹر نے منع کیا تو بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بلوغت سے قبل کر لیں۔ بلوغت کے بعد پردہ جو ہے وہ واجب ہے۔ 7ویں بات یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھیں۔ اچھے نام کون کون سے ہیں، کیسے رکھے جا سکتے ہیں، اس حوالے سے جو ہمارا دوسرا سیشن ہے اس کی ویڈیو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک موجود ہے، وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ 8ویں بات یہ ہے کہ جب وہ بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو کلمہ شہادت پڑھائیں، کلمہ شہادت سکھائیں، سورہ حشر کی آخری آیات پڑھا دیں، آیت الکرسی اس کو سکھائیں، اس کی زبان اس پہ چالو کریں۔ جب بچہ 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اس کو نماز کی جو ہے وہ ترغیب دینا شروع کریں، انگلی پکڑ کر کے اس کو نماز کے لیے لے کر کے جائیں۔ لیکن جیسے ہی بلوغت کے آثار نمایاں ہونے شروع ہو جائیں، 10 سال کی عمر میں، تو اس کو مارنے کی بھی اجازت ہے۔ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو اب جو ہے وہ اس کا بستر، حدیث پاک میں آتا ہے وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ان کے بستر جو ہے وہ بچے ہوں بچی ہوں ان کے الگ کر دیں۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بچے کی زبان کے اوپر چیک رکھیں، اس کی زبان درست ہونی چاہیے، درست الفاظ بولے، اچھے الفاظ بولے، میٹھا بولے اور پورے جملے بولے۔ یہ جو آج کل رواج ہے بھائی بہن آپس میں دوسرے کو یار کر کے بات کرتے ہیں، ان کی زبانوں کو درست کریں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح سے بچے کا جو لباس ہے اس حوالے سے بھی محتاط رہنا ضروری ہے کہ اس کے لباس کے اوپر بلیوں کے، کتوں کے، اس طرح سے جو ہے وہ اداکاروں کی اس طرح کی تصویریں بنانا اور اس طرح کے مختلف جو ہے اس کے اوپر میسیجز کا لکھا ہونا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سادہ اچھا لباس پہنائیں۔ پھر جب وہ اڈلٹ ہو جائے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے، تو جو لڑکا ہے خاص طور پر اس کو 3 طرح کے کھیل سکھائیں۔ ان میں سے ایک گھوڑ سواری ہے، تیراکی ہے اور تیر اندازی ہے۔ اس طرح سے فرمایا علمہ الکتاب، اس کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، اور خاص طور پہ بچی ہے اس کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ فرمایا کہ جب بچہ یا بچی جو ہے وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں تو والدین کو چاہیے کہ ان کی شادی کی فکر کریں، ورنہ اگر وہ گناہ میں ملوث ہوں گے تو خاص طور پر اس کا والد جو ہے وہ گناہگار ہوگا۔
تو اس لیے ان چیزوں کا جو ہے وہ دیکھنا بہت ضروری ہے. بچوں کو سونا چاندی کے کنگن پہنانے سے جو ہے وہ گریز کریں، انگوٹھیاں پہننے سے گریز کریں. چاندی کی انگوٹھی ہے وہ بھی فرض واجب نہیں ہے، اس کی بھی ایک خاص مقدار ہے جو پہنی جا سکتی ہے، مرد پہن سکتا ہے. اسی طرح سے سب سے اہم جو بات ہے آخری، وہ یہ ہے کہ بچوں کو وقت دیں. آج آپ وقت دیں گے، کل کو وہ آپ کو وقت دیں گے اور آپ کی خدمت کریں گے. اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.